الأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. آنکھیں دی، کان دیا، دل دیا، دماغ، سوچ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. انسان کو جاہل پیدا کیا جاتا ہے، بالکل ان پڑھ، اس کی کوئی زبان اپنی نہیں ہوتی ہے. یہاں کی چڑیا، پاکستان کی چڑیا کی ایک آواز ہے، ایک زبان. یہاں کا گدھا پاکستان کا گدھا ایک دوسرے کی سمجھے گا، لیکن ایک ملک میں رہنے والا پٹھان پنجابی کی نہیں سمجھتا، پنجابی پٹھان کی نہیں سمجھتا. تو ہر جانور کی، ہر پرندے کی، وہ کسی سے نہ ملے اسے اپنی آواز، اسے اپنی بولی کا پتہ ہے. پنجاب کے بچے کو یہاں ڈال دو تو چائنی بولے گا، یہاں کے بچے کو پنجاب میں ڈال دو وہ پنجابی بولے گا، اور کسی سے ملنے نہ دو تو وہ گونگا ہوگا. خان ٹھیک ہے، خان بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس سے ملے نہیں، کوئی اس سے بولے نہیں، تو یہ بچہ گونگا ہوگا، ایک لفظ نہیں بول سکے. لیکن چڑیا کبھی گونگی نہیں ہو سکتی، کوا کبھی گونگا نہیں ہو سکتا. وہ اپنی زبان بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. شیر کا دھاڑنا، ہاتھی کا چنگھاڑنا، بلبل کی خوبصورت آواز، کوئل کی کوک، سب بغیر کسی کے ملے ہو جانا ہے. کوئل کا نام آ گیا تو کوئل عجب پرندہ ہے، ہمارے پنجاب میں کافی ہوتا ہے. یہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، یہ کوے کے گھونسلے میں انڈے دیتے ہیں، اس کے اور کوے کے انڈے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو پھر اس سے ایک چکر لگاتے رہتے جب کوا موجود نہیں ہوتا. تو اللہ کی قدرت ہے کہ کوئل کا انڈا جلدی تیار ہو جاتا ہے اور اس سے بچہ جلدی نکل آتا ہے. جو ہی بچہ نکلتا ہے پہلا کام یہ کرتا ہے کوے کے سارے انڈے اٹھا کے باہر پھینک دیتے، تاکہ اگر اس سے بھی بچہ نکلا تو پھر کوے کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اور ہے تو میرا نہیں کسی ہوتا، تو پھر اس کو مارنا دے، چونچے مارنا دے. تو پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ نکلتے ہی سارے انڈوں کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے. اب کوے کو پھر اتنی سمجھ نہیں ہوتی، وہ کالا ہی سمجھ کو اسے کھلاتا رہتا ہے. وہ پروان چڑھتا ہے، وہ کوئل کا بچہ ہوتا ہے. تو یہ کمال کا علم ہے کہ اس بچے نے پیدا ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ جہاں اس کی جان کو خطرہ پڑ سکتا تھا وہ سارے اسباب اس نے ختم کر کے سارے باہر میں. تو اس میں ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ ہے. ایک انسان ہے جو جاہل ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس سے سیکھنا پڑتا ہے. یہ سیکھتا ہے کیونکہ اس کا امتحان ہے. اور بازار میں دو چیزیں ہیں، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے. اب یہ چاہے تو غلط سیکھے، چاہے تو صحیح سیکھے. سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، زنا بھی ہے، نکاح بھی ہے، شراب بھی ہے، شربت بھی ہے، عدل بھی ہے، ظلم بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، سچائی بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، انتقام بھی ہے، معاف کرنا بھی ہے، سخاوت بھی ہے، بخل بھی ہے، حرص بھی ہے، ایثار بھی ہے. اللہ کے سامنے بھی سجدہ ہے، پتھر کے سامنے بھی سجدہ ہے. یہ دونوں مارکیٹیں پوری طرح گرم اور کھلی ہوئی ہیں، اور اندر میں دونوں لائنیں ڈال دی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے تمہارے اندر دونوں چیزیں ڈال دی ہیں، اچھائی بھی برائی، یعنی اچھائی کی طاقت بھی ہے، برائی کی طاقت بھی ہے. اس زبان سے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، سچ بھی بولا جا سکتا ہے. پھر آگے دو راستے دے دیے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ راستہ اللہ کا ہے، ادھر چلو کامیابی ہے. یہ راستہ شیطان کا ہے، ادھر چلو ناکامی ہے. ادھر جاؤ گے تو اللہ ملے گا، ادھر جاؤ گے تو شیطان ملے گا. تمہارے لیے اختیار ہے. ہم نے تمہیں پوری طاقت دے دی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، ایک فرمانبرداری کا ہے، ایک نافرمانی کا ہے. اب ان میں سے ایک کا اختیار کرو، ایک کو چن. تو اللہ کے راستے کو سکھانے کے لیے نبی آئے اور نافرمانی کے راستے پر چلنے کے لیے شیطان آئے. دو طرح کے فریق میدان میں اترے. ایک انبیاء کا ٹوپ،
کی جماعت آئی اور ایک شیطان کی جماعت آئی. شیطان کی جماعت نے برائی کی طرف بلایا اور نبیوں کی جماعت نے اچھائی کی طرف بلایا، خیر کی طرف بلایا، بھلائی کی طرف بلایا. تو بھائیو انسان سیکھتا ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہر چیز آج سیکھی جا رہی، صرف دین نہیں سیکھا جا رہا. کیا کیا ڈگریاں ہیں، کیا کیا تعلیمیں ہیں، کیا کیا ہنر ہیں، کیا کیا فن ہیں. ان کے لیے ماں باپ بھی ڈر لے کے بچوں کو سکھانے پر لگے ہوئے ہیں، پڑھانے پر لگے ہوئے ہیں. خود اگلی نسل بھی اس پر محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. انصاف سے سوچو کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، بس اس سے آگے ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے کتنی جان ماری، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز تھی اس کو کتنا سیکھا، سیکھنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے. جو چیز مٹ جائے گی، چھوٹ جائے گی، آپ ہانگ کانگ میں رہو یا لاہور میں رہو، موت پیچھے لگی ہوئی ہے. دھماکے ہوتے ہیں پاکستان میں لیکن وقت سے پہلے کوئی نہیں مانتا. پترو غلط کا بازار گرم ہے، یہاں آپ بڑے امن میں رہتے ہو، لیکن میرے رب کی قسم موت اپنے وقت پر جاتی ہے. گولیوں کی گوشاڑ میں اور بموں کی برسات میں مرتا وہی ہے جس کا نمبر لگتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کی جان کا نہ مالک ہے، نہ زندگی کا مالک ہے، نہ موت کا مالک ہے. اکیلا اللہ ہے. امات و احیا، وہ موت دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے. تو بھائیو دین سیکھنے کی چیز ہے. یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ دین کو سیکھنے کی محنت ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ دین کو سیکھنے کی محنت ہے. یہ سیکھے بغیر آدمی نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. تو 1,24,000 نبیوں نے سکھایا، پھر ہم سب سے آخر میں نے ہمارے نبی کو بھیجا. جب ان کو بھیجا تو ان کو عالمی نبی بنا دیا، سارے عالم، سارے انسان، سارے زمان کا نبی بنا دیا. اور ان کی آمد کو اوروں سے بالکل مختلف کر دیا. آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اکرام کیا کہ جس سال آپ پیدا ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ تھی سب کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں. پوری دنیا اور سارے اس وقت تو اللہ کو بھول چکے تھے. عیسائیت بھی مٹ چکی تھی، یہودیت بھی مٹ چکی تھی. جو آسمانی کتابوں والے تھے اپنی کتابیں بدل چکے تھے. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. اور اسلام ایسے ہی مٹ چکا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اور آپ میں 571 سال کا فاصلہ ہے. 571 عیسوی آپ پیدا ہوئے، 611 میں آپ کو نبوت ملی. تو 611 سال کا گیپ پہلی دفعہ آیا ہے، کبھی اتنا لمبا گیپ نہیں آیا. تو 611 سال میں دین مسخ ہو چکا تھا، مٹ چکا تھا. کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آسمان سے اتاری ہوئی تعلیمات کیا ہیں اور ان کے تقاضے کیا ہیں. اپنی اپنی عقل کا لوگ چل رہے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور یہ عزت بخشی کہ جس سال آپ پیدا ہوئے 12 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا، بیٹی عطا نہیں فرمایا. آپ ساری دنیا کے نبی تھے تو آپ کو کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا یا کسی بڑے عرب سردار مالدار کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ کے پاس شروع سے دھن دولت مال ہوتا اور آپ کے ساتھ قوت ہوتی جس سے آپ اس کو آگے چلاتے. لیکن اللہ نے یقین پیدا کی. 2 ماہ کے تھے ماں کے پیٹ میں کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور 25 سال کی عمر میاں بیوی 6 ماہ آپس میں قریب رہے. 6 ماہ کے بعد حضرت عبداللہ تشریف لے گئے تجارت کے لیے. شام مغصب وہاں سے واپس آ رہے تھے، مدینہ پہنچے تھے، انتقال ہو گیا. تو اس وقت ہمارے نبی کی عمر 2 ماہ کی ماں کے پیٹ. تو جب وہ پیدا ہوئے تو عبد المطلب کو تو نہیں پتا نا کہ دنیا کا سردار آ رہا ہے. دادے کو تو نہیں پتا. وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے وہ رہ گیا میرے عبداللہ کو بیٹا دے دے، اس کی نشانی دے دے، بیٹی ہوئی تو اس کی نسل بڑھ جائے. اسے کیا پتا کہ آج کیا ہونے والا ہے.
جس کے لیے یہ فرش بچھایا گیا، چھت اٹھائی گئی، آج تو وہ آنے والے ہیں. تو اپنے توتا پڑھ کے ہو رہے یا اللہ، آج عبداللہ کے گھر بیٹا تھے اور جن کو پتا ہے وہ شور مچا رہے ہیں، ایک یہودی شور مچا رہا ہے، آج کسی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آج کسی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، اور اس کا باپ زندہ ہے، کہاں زندہ ہے. نہیں نہیں نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مر چکا ہو، کوئی ایسا پیدا ہوا ہے؟ ہاں ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. باپ کو لایا گیا، اس کی جو نظر آپ پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس نے کپڑا اٹھا کے کمر کو دیکھا تو مہر نبوت. تو اس کی چیخ نے غیر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی تمہاری کہانی آج ختم ہوتی ہے. لقد خرجت النبوۃ منھا، آج نبوت تم سے نکل کر اربوں میں چلی. ایک دن آئے گا اس بچے کا نام سارے عالم میں زندہ ہوگا اور مشرق اور مغرب اس کے نام سے گونجے گا. ان کو پتا تھا وہ یوں شور مچا رہے تھے، ساری دنیا کے بت زمین پر گئے اور کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی خشک، اور نوشیروان کے محل کے 14 بڑے بڑے گنبد سے دھڑم برج ایسے دھڑم سے ٹوٹ کے نیچے گرے. سارے عالم میں ہلچل مچ، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور آپ کا آنا تو یتیم تھا، بولے گا یتیم ہے، ایک غریب گھر میں آپ پیدا ہو رہے تھے، غریب گھر میں پیدا ہو رہے، کھانے کو یہاں روٹی پوری میسر نہیں ہے، لیکن غیبی نظام ایسا چل رہا ہے. آپ کی دائی کی نظر شفا، جب آپ پیدا ہوئے پورا کمرہ مہک ہوگا، خوشبو پھیلتی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم پر ماں کے پیٹ کی گندگی کا ایک ذرہ نشان نہیں تھا، دھل کے پیدا ہوئے اور صاف ہو جائے. اور ناک اور آنکھ ملی ہوتی ہے، عورت کی آنکھ اور پھر بچے کی ناک، اس کو باہر کینچی سے کاٹتی ہے. ہمارے نبی کی ناک ماں کے پیٹ سے کٹ کے باہر آئی تھی، باہر نہیں کاٹتا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی ختنہ ماں کے پیٹ سے کروا کے ہے کہ آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوتا. یہ 3 چیزیں 4 چیزیں، آپ پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی، آپ پیدا ہوئے پاک صاف، جسم پہ کوئی نشان نہیں، پیدا ہوئے تو آپ کی ناک پھٹی ہوئی تھی، پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے تھا. تو وہ شفا بڑی حیران ہے کہ بچے کو اس کے ہاتھوں میں بہت بچے پیدا ہوئے، یہ بچہ عجیب کیسا بچہ ہے، اس کو دیکھ رہی غور سے. پھر ان کو آپ کو لا کر ماں کے پیٹوں میں لٹا دی. ابھی ایک چھوٹا بچہ کپڑا میں لٹکا ہوا 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، آدھے گھنٹے کا ہے، جب وہ لٹا کے پیچھے رہی بلے نبی نے پوری طاقت سے کروٹ دیا اور سجدے میں چلے، لمبا سجدہ ہے، پورا ہاتھ اٹھایا جیسے ہم کونیاں تو دو ہاتھوں کو زور دیتے ہیں، کونیوں پر کر کے ایسے آپ نے لمبا سجدہ کیا. اور ماں بھی ڈری، وہ دایا بھی ڈری، اس طرح آپ نے سر اٹھایا اور اس ہاتھ پہ اثر کیے. وہ سیدھے ہاتھ کو یوں آسمان کی طرف بلند کر کے شہادت کی انگلی ایسے اوپر کی. جب آپ نے یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیلے. میں سامنے نے کہا دیواریں ہٹ گئیں اور میں نے پوری کائنات کو سمٹتے ہوئے دیکھا، اور ایران کے اور شام کے اور یمن کے محل میرے آنکھوں کے سامنے آ گئے. ایک نور ہی نور پوری طرح چھا گئے. اور اس کے بعد آپ گرے اور وہی 15 منٹ 20 منٹ کا بچہ اسے خوشخبر نہیں کہ کیا ہے. تو ماں کے لیے حیرت بھی تھی، خوف بھی تھا. تو آپ کو اٹھا کے گود میں لیا، کیا چیز ہے دیکھ رہی ہیں. تو یوں لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو اور اس میں سے ایک بادل اندر آیا. اس بادل نے سارے کمرے میں گھیرا ڈال دیا. تو اس اتنا گہرا ہو گیا کہ بچہ گود میں ہے لیکن ماں کو نظر نہیں آ رہا، ماں کو نظر نہیں آ رہا ہے گود میں. تو اس بادل میں سے آواز آئی، تو ہوئی مشارق الارض و مغاربها. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، تاکہ یہ پوری کائنات کے انسان اس کو جانے، اس کو پہچانے، اس کی مانے، اس کے پیچھے چلیں، تب اللہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا.
اللہ کے نبی کی زندگی دین ہے، سیکھو، ہر شے اس کی موجود ہو۔ اللہ کے نبی کی زندگی اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ چابی میں کٹس ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں، اگر ایک دندانہ اس میں سے گھس جائے یا نہ ہو تالا نہیں کھلے گا۔ میرے رب کے خزانوں کی چابی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ہر سنت چابی کا دندانہ ہے، جہاں تم وہ سنت چھوڑو گے وہ دندانہ ٹوٹ جائے گا، تم اللہ کے خزانے اب کھلوا نہیں سکتے۔ چوپڑی روٹی مل جائے گی، کسی کو ملے گی کسی کو نہیں ملے گی، چوپڑی روٹی کا نام تو عزت نہیں ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں بھی خرید لو گے، بڑے بڑے کاروبار بھی کر لو گے، اس کو تو عزت نہیں ہے۔ میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی سیرت تو اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، اس کے بغیر وہ دروازے کھل نہیں سکتے۔ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو تاکہ دنیا جان لے، پہچان لے، اسی کے پیچھے چلنے کو منزل مل جائے۔ کوئی لوگ کپڑے والے بھی ہوں گے، یہ کپڑا ہے، اس میں سے ایک دھاگا نکل جائے تو کپڑے کی قیمت کم ہو جائے۔ ایک دھاگا، کپڑا جب بنتا اس میں دھاگے ہوتے ہیں، تو ایک دھاگا نکل جائے تو کپڑے کی قیمت کیوں نیچے چلی جائے۔ ایسے انسان کے جسم سے ایک سونا جب نکلتی ہے تو اس اللہ کی بارگاہ میں قیمت اس کی کیوں نیچے جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں، گھر میں، کاروبار میں، دفتر میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک سنت جب یوں جاتی ہے اسی وقت قیمت نیچے چلی جاتی ہے۔ تو تم ہمارے تو یہاں شیشہ رکھ کے دیکھتے ہیں کتنے دھاگے ہیں، جو کپڑے نہیں تو مجھے پتا چلا، مجھے نہیں پتا، میں تو تاجر نہیں ہوں، تو یہاں شیشہ رکھتے ہیں، تو شیشے میں وہ دھاگے گنتے ہیں، تو جب دھاگے پورے ہوتے ہیں تو قیمت اور ہوتی ہے، دھاگے کم ہوتے ہیں تو قیمت اور ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی سنت دھاگے سے بھی سستی ہے، تو سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو اجر ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی بدل کی آپ کو جیب پائی کرتے ہیں۔ ہر میرے نبی کا طریقہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں عزت دلانے والا ہے، قیمتی کرنے والا ہے، اور جہاں نبی کا طریقہ چھوٹے گا وہاں ذلت اور پستی کے کھڑے تیار ہوں گے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتے داری نہیں۔ ابو لہب میرے نبی کا چچا ہے، سید قریشی عرب ہے، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، بتا دو ابو لہب ہلاک ہو گیا، تو میں اپنی بیوی کے وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور بلال حبشی غلام ہے، اور حبشی غلام کا بیٹا ہے، اس کے دادے کا نام آج تک مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں میدان محشر میں چلوں گا تو میں کو رات کر دوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلتا، اور جب میدان محشر میں پہنچوں گا تو بلال اپنے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے، یہ اذان ساری دنیا سنے، کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساری دنیا کہے گی سچ ہے، سچ ہے۔ وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، ساری دنیا کہے گی سچ ہے، سچ ہے۔ اس لیے یہ بات جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو آگے دروازے بند ہوں گے، کھلے نہیں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے۔ جہنمی جہنم کے قریب آئیں گے، دروازے ایسے کھلے جیسے کئی دروازے آٹومیٹک کھلتے، ایک دم اس میں وہ آگ ان کو کھینچ لی۔ لیکن جب جنتی لوگ جنت کے دروازے پر جائیں گے، 8 بند، سیٹ بند، تو کہیں گے اندر کیسے جائے؟ تو دروازے پر 2 چشمے ہوں، دروازوں پر 2 چشمے ہوں، تو از خود وہ ایک چشمے سے پانی پئیں گے، ایک سے وضو کریں، کوئی ان کو کہے گا نہیں، اندر میں بات اترے گا، ایک سے پانی پئیں۔ پانی پینے سے کیا ہوگا؟ سینے کا کھوٹ ختم ہو جائے گا، پیٹ کا پاخان ختم ہو جائے گا۔ اب کبھی سینے میں کوئی بغض نہیں آئے گا، نفرت نہیں ہوگی، پیٹ میں پیشاب پاخانے گا۔ دوسرے سے وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد چہرے ایسے تازہ ہو جائیں گے کہ کروڑوں سال کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پلاوٹ نہیں آئے گی، کوئی کمزوری نہیں آئے گی، بشاشت میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر یہ کہیں گے ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟
بات کرو کس سے بات کرے سارے جنت میں. اچھا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی سے بھلا دے. ہمارے نبی کے پاس نہیں آئے, آدم علیہ السلام کے پاس آئے, دروازہ کھلوائے, آپ ہمارے باپ ہیں, نبیوں کے باپ. وہ کہیں گے میرے بیٹا میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا, کوئی اور کو میں تو ان کے تھے ایسا میں تک نمڑ آیا. تو پھر وہ آئیں گے علیہ السلام کے پاس, وہ بھی انکار کریں. ایسے اب نبیوں کے چین چلے گی, ہر نبی انکار کرتا جائے گا, کرتا جائے گا, کرتا جائے گا, کرتا جائے گا, اور ان کا تجسس بڑھتا جائے گا. کیا ہوگا کیا ہوگا؟ آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے جنت کا دروازہ تو کھلوا ہے. تو وہ فرمائیں گے میں تو نہیں کھلوا سکتا, نہ ہی کوئی آج کھلوا سکتا ہے. ہم تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. پہلے کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا, یہ کہیں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. کہیں آپ بتائیں آج دروازہ صرف اللہ کا محبوب محمد بس, اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو پھر یہ سارا مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو. یا رسول اللہ دروازہ کھلوا ہے. آپ کہیں گے انا لہو, میں کھلوا. پھر آپ سجدے میں سر رکھیں, پھر اللہ کی تعریف کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع. اے میرے حبیب سر اٹھا, مانگ ملے گا, شفاعت کا قبول ہوگی. تو آپ عرض کریں گے یا جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر, پہل کا بن فیتا کاٹ دے, اور تو پہل کر تیرے ذریعے کھلے گا, تیرے بغیر نہیں کھل سکتا. تو اس پر جنت سے ایک سواری ہے یہ سے اٹھتے ہوئے, اس کے سب پر ہوں گے زمرد, ایسے اٹھتی 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 آخر اللہ کے نبی کے سامنے یوں اترے گی جیسے ہیلی کاپٹر اترتا, اور آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما بیٹھ جائیں. تو اس کی جو رسی ہے وہ نیچے سے گر جائے گی, نیچے گر جائے گی. اس رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی اللہ کے نبی نے نہیں پکڑنی. کوئی خاتم آنے والا ہے, کوئی ڈرائیور آنے والا ہے, کوئی پوشمان آنے والا ہے, کوئی غلام آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے آگے چلے گا. نیچے گرنے میں اشارہ ہے. تو جب اس بات کو سارے سمجھ جائیں گے وہ آج تو کسی کا نصیب جاگنے والا ہے, آج تو کسی کا بھاگ جاگنے والا ہے. جو نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے چلے گا تو بڑا آدمی ہوگا. بادشاہوں کے ڈرائیور بھی بڑے نفے والے ہوتے ہیں. تو یہ تو دو جہان کے سردار ہیں, اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں. تو لہٰذا سارے ایسے کون آئے گا, کون آئے گا, تجسس. تو میرے رب کی طرف سے پکار ہوگی بلال کو آگے بڑھا. بلال سید قریشی بھی پیچھے ہے, عربی بھی پیچھے ہے. بلال میری سواری کی رسی پکڑے گا اور میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, آپ کی ہر سنت, آپ کا ہر طریقہ. $1 پہ نہیں جھگڑا کرتا, $1 میں اس سے کم نہیں کر سکتا, پھر تو میرے گھر سے پیسے جائیں گے, نقصان ہو رہا ہے. میں $1 پہ لڑ رہا تھا. میں فیصلہ آباد کے تاجر کے پاس بیٹھا ہوں, 4 آنے پہ لڑ رہا تھا. نہیں میں 4 آنے کم نہیں کروں گا, کم نہیں کروں. میں ذمہ دار کا بیٹھا ہوں, کیا پتا تجارت کر. تو جو وہ اس نے سودا نہیں بیچا, چلا گیا. چوانی کے بعد تو سودا نہیں بیچا, مولانا آپ کو چوانی نظر آ رہی, پیچھے $1 کروڑ کا کھاتا. 4 آنے کے کم ہونے سے کتنا کچھ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے نہیں, کہ 1 سنت کے کم ہونے سے کیا ہوتا ہے وہ تیرے سامنے. جب تم 1 سنت چھوڑتے ہو تو تم کیا ظلم اٹھاتے ہیں. پھر آواز ہے, اس بچے کو آدم کے اخلاق دو, شیش کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, لوط کی فصاحت دو, لوط کی حکمت دو, صالح کی فصاحت دو, اسحاق کی وفا دو, یعقوب کی بشارت دو, یوسف کا حسن دو,
موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو اقدام میں، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار۔ جس کی عظمت ہوتی ہے اس کے طریقے آدمی خود اپناتا چلا جاتا ہے، خود جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کے طریقوں میں آدمی خود ڈھلتا جاتا ہے، خود ڈھلتا جاتا ہے، کہنا نہیں پڑتا۔ جس کی حیرت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، اپنے آپ آدمی اس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ جو ہمارے دل اللہ اس کے رسول کی عظمت سے نکل چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں، فرق ہو چکے ہیں، تو نہ ہمیں اس کی زندگی کی قدر ہے، نہ اس کی سنت کی قدر ہے، نہ اس کے طریقے کی قدر ہے۔ سیکھنے کی چیز ہے بھائی، سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ والضحیٰ، ایک صرف ایک چند آیات بتاتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ کچھ دن وہی نہیں آئے تو کافر تانے دینے لگے، اس صحابی سے چھوڑ گئے، ناراض ہو گئے۔ آپ بڑے غمگین تھے، وہی کیوں نہیں آئے؟ ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکلا، یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ وہی نہیں آئے۔ تو اپنوں کی بات زیادہ چپ جاتی، اپنوں کی بات زیادہ سٹ مارتی، تو آپ کے دل پر نا ایک بوجھ آ گیا۔ بھائی ہوش آنا تھا کہ آسمانوں پہ ہل چلنا چاہیے، وہ جبریل پسینے پسینے پہنچے۔ جب آدمی تیزی میں بات کرتا ہے تو لہجہ بدل جاتا ہے۔ تیز بات کرو، اور تیز بات اس لیے کرتا ہے کہ وہ اگلے کا شک دور کرنا چاہتا ہے، تو اس کا لہجہ تیز ایک دم آواز بھی کٹنے لگتی ہے، الفاظ کٹنے لگتے ہیں۔ اس کو یہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں شبہ میں پڑ گیا ہے، یہ کیوں شک میں پڑ گیا ہے۔ یہ صورت اس لہجے میں نازل ہوئی۔ یہ اس کا لہجہ ہے۔ اللہ خالق ہو کر قدر کرے اور ہم امتی ہو کے قدر نہ کریں۔ اللہ رب ہو کر اس کو خوش کرنے کی فکر کرے، امتی ہو کر اس کو خوش کرنے کی فکر کرے۔ مجھے قسم ہے چمکتے دن واللیل اذا سجى، مجھے قسم ہے سیاہ رات، یعنی کل کائنات۔ تیرا رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں ہے، میں آپ پہ ناراض نہیں ہو سکتا، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرا ترجمہ امام رازی نے کیا، والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے آپ کے روشن ریل کی قسم، واللیل اذا سجى، مجھے آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ اپنی امت کے گناہ گاروں پر چھپاتے ہیں۔ ما ودعك ربك وما قلى، میں نہیں چھوڑا، میں چھوڑ سکتا ہوں؟ جس کے وجود کی قسم کر دے چھوڑے، لعن رب تیری جان کی قسم، جس کی آنکھوں کا ذکر کرے، ما زاغ البصر وما طغى، جس کے چہرے کا ذکر کرے، فول وجهك شطر المسجد الحرام، جس کی زبان کا ذکر کرے، لا تحرك به لسانك، جس کے ہاتھوں کا ذکر کرے، لا تجعل يدك مغلولة، جس کے سینے کا ذکر کرے، لم نشرح لك صدرك، جس کی کمر کا ذکر کرے، الذي انقض ظهرك، جس کے دل کا ذکر کرے، على قلبك لتكون من المنذرين، جس کی چادر کا ذکر کرے، یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا، جس کے کمبل کا ذکر کرے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر، جس کے بول کی قسم کھائے، وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، جس کے شہر کی قسم کھائے،
وہذا البلد الامین، جس کی رسالت پہ قسم کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھا رہا ہے، جس کی رسالت کی وسعت بیان کرے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کے اخلاق پہ شاباش دے، فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم۔ السلام دعا کریں، وجعل لي لسان صدق في الآخرین، یا اللہ میرا نام میرے بعد اونچا کر دے، اور اللہ اپنے حبیب کو بن مانگے کہے، ورفعنا لك ذکرک، تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں، رب اشرح لي صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اپنے حبیب کو بن مانگے کہہ دے، الم نشرح لك صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا، اور اللہ اپنے حبیب سے فرمائے، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن رب اپنے حبیب کو رسوا نہ کرے گا۔ آدم علیہ السلام کا گلہ کرے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، میں نے تمہارے باپ آدم کو ایک بات کا وعدہ دیا، وہ بھول گئے، اور اپنے حبیب کی صفائی پیش کرے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اسے جو بتاؤں گا کبھی نہیں بھولے گا، یہ نہیں بھولے گا، میرا حبیب نہیں بھولے گا، اس کا باپ بھول گیا، آدم بھول گئے، یہ نہیں بھولیں گے۔ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں، فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، داؤد حکومت دی ہے، خواہش کے تابع ہو کے فیصلے نہ کرنا، اور حکم دیا، نصیحت فرمائی، اور اپنے حبیب کی صفائی پیش فرمائی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نہیں خواہش کا بول وَالضُّحَىٰ، یہ تیرے روشن علم کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری ستاری کی چادر کی قسم، جس میں حکومت کے گناہگاروں پر شبہ ہے۔ میرا نبی تو چھپاتا رہا، اور ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈنا بھی ایک کمال بنایا۔ کیا صرف سنت سیدھے ہاتھ سے کھانا سرما ڈالنا نہیں ہے، میرے نبی کی بڑی سنت عیبوں پہ پردہ ڈالا، میرے نبی کی بڑی سنت لوگوں کی کمیوں کو چھپانا، اچھالنا نہیں، چھپانا، یہ میرے نبی کی مہار سنت ہے، بڑی سنت ہے، اس سے ساری امت خالی ہو چکی۔ ایک شخص آ کر منہ سے کہتا ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے اور آپ مجھے اوپر حد قائم کر، منہ سے کہتا ہے، آپ نہ منہ کہتے چلے جاؤ، تم نے کوئی نہیں کیا، وہ ادھر آ جاتا ہے، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، آپ مجھے پاک کریں، تو آپ منہ پھیر دیتے، کوئی نہیں کیا، تو انہیں بوسہ دیا ہو، اور پھر ادھر آ جاتا ہے، یا رسول اللہ نے کیا ہے، آپ مجھے پتھر مار کے ختم کریں تاکہ میں جہنم کے عذاب سے بچوں، آپ نے پھر منہ پھیر دیا، تو انہیں کوئی نہیں کیا، آئے یا رسول اللہ، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں جو امت بھول چکی ہے۔ تھوڑا سا نماز روزے والا دین موجود ہے، باقی دین تو کتابوں میں پڑھا ہے اور مٹ گیا، پھر ادھر ہے، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، 4 دفعہ ہو گئے، تو 4 دفعہ جب اقرار ہو جائے تو پھر حجت ختم ہو جائے، یا 4 گواہ ہوں یا زبان سے 4 دفعہ اقرار ہو، تو پھر آپ نے ایک اور راستہ اختیار کیا اس کو بچانے کے لیے، تو بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے، اگر ایک آدمی کہہ دیتا پاگل ہے تو اسے اٹھا دیتا، لوگوں نے کہا نہیں پاگل نہیں ہے، پھر آپ نے کہا جب یہ تدبیر میں نہ چلی تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار کیا، دیکھو بھائی نشے میں تو نہیں ہے، اگر ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اس کو بھگا دیتے، کہیں نہیں نشے میں بھی نہیں، پھر آپ نے بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ فرمایا اللہ کی آیت کو پورا کر۔ میرے نبی کی بڑی سنت لوگوں کے عیب چھپانا،
لوگوں کے عیب چھپانا، کمیاں چھپانا. آج کا بڑا مارکا نیکوں کی برائیاں پکڑ کے لوگوں میں اچھالنا، نیکوں کی کمیاں پکڑ کے اچھالنا. بڑا کامیاب میڈیا وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے عیب نکال کے اسکرین پہ پیش کرے. ہائے ہائے جب ان کو حد لگ گئی تو پھر انہوں نے ثابت بن حسان سے فرمایا لوگ صدقتہ بسو، کاش اسے میرے پاس نہ آتا. کیا مطلب اس کا؟ ان سے جب یہ گناہ ہوا، ماعز اسلم کا نام ہے، تو گئے ابو بکر کے پاس. ابو بکر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، کہنے لگے توبہ کر، استغفار کر، اللہ معاف کرے. اور چین نہیں ہے تو یہ گئے عمر کے پاس. عمر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، انہوں نے کہا توبہ کر، اللہ معاف کرے. پھر چین نہیں ہے تو گئے ثابت بن حسان کے پاس. مجھ سے یہ ہوا ہے، کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتا. تو آپ نے اس کو گرا دیا کہ کیوں میرے پاس لے جاتے. میرے نبی نے فرمایا نیک عورت پہ زنا کی تہمت لگانے والا 100 سال سجدے میں پڑا رہے پھر بھی جہنم میں جاتا ہے. 100 سال کا سجدہ کرے، 100 سال کی بندگی کرے اور کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دی برائی اور اسے توبہ نہ کی، توبہ نہ. 100 برس کی بندگی کے باوجود جہنم کی آگ میں جاتا ہے. کسی کے عیب ڈھونڈنا کو آسان نہ. چور کا ہاتھ کٹا اور آپ رونے لگے. رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں دیکھتے نہیں ہو ہاتھ کاٹ رہے. تو آپ کہاں کاٹتے؟ کہ شریعت میری تو نہیں اللہ کی، میں اسے تبدیل تو نہیں کر سکتا. تو میرے پاس کم لائے تھے نہ رہتے، خود ہی توبہ کروا لیتے اس سے. بلے کی رات سجا، مجھے تیری ستائی کی اجازت کی قسم جس میں تم امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتے. بڑی سنت میرے نبی کی پردے ڈالنا. ایک اور سنت بتاؤں جس کو خود میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری عظیم الشان سنت ہے. لفظ ذالکہ کا ترجمہ کرو. آپ نے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اس کو انس، یا بنیہ ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. میرے بیٹے انس ایک نصیحت کرتا ہوں، صبح شام دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھا کر. کسی کی نفرت دل میں نہ بیٹھنے دے، کسی کا بغض نہ بیٹھنے دے، کسی کی کمی نہ بیٹھنے دے، کسی کی برائی نہ بیٹھنے دے. اپنے دل کو دھو دے صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی. میرے بیٹے انس ذالک من سنت، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، میری عظیم الشان سنت. تہجد کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت، نفلی روزوں کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت، مسواک کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت. اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھنا یہ میری عظیم شان سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معي فی الجنہ. میری وہ سنت ہے جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا میرے ساتھ جنت میں یوں داخل ہوگا. دلوں کو صاف رکھو، پاک رکھو، لوگوں کی زیادتیاں سہنا سیکھو، لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرنا سیکھو اور دل کو دھونا سیکھو. بڑے بڑے ولی تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتے، بڑے بڑے تہجد گزار تمہارے مقام کو دیکھتے ہوئے ان کی ٹوپیاں گر جائیں گے. اتنا بڑا کام بتا رہا ہوں. والضحى والليل اذا سجى. تیسرا ترجمہ جو سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے لیے بہت مناسب ہے. والضحى، اے میرا حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. والليل اذا سجى، مجھے تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی قسم. ما ودعك ربك وما قلى. نہ
میں نے آپ کو چھوڑا ہے، میں نے آپ پہ ناراض وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا آنی جانی ہے آپ کے لیے، آخرت بہت عالی مقام ہے۔ اگلی آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو خوش کرنا ہے۔ رب کائنات، رب محمد، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، میں نہ خوش کروں، میرے ذمہ نہیں کہ میں خوش کروں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے دین کو سینے سے لگانا، اللہ کے دین کو آگے رکھنا، دنیا کو پیچھے رکھنا، یہ اللہ کے محبوب کی محبت ہے جو کرے گا چمک جائے گا۔ یہی محرم میں پیغام دیا حضرت حسین علی مقام نے، جو آج رسم و رواج بن گیا، رونا پیٹنا بن گیا، پیغام لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ پیغام کیا دیا ہے، رواج بن گیا۔ ربیع الاول آتا ہے تو جلسے جلوس ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن زندگی بدلنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوتا۔ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا، چونکہ جنوری فروری سورج کے گرد گھومتے ہیں اور محرم صفر چاند کے گرد گھومتے ہیں، تو سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ نے بنایا تو جنوری فروری اسی کا، چاند اللہ نے بنایا تو محرم صفر اسی کا۔ لیکن چاند کے ساتھ ہمارا کیلنڈر اس لیے بنایا گیا ہے کہ سورج کا کیلنڈر کئی مقامات پر فیل ہو جاتا ہے، 4 مہینے 2 مہینے 6 مہینے سورج کھڑا رہتا ہے، اور 4 مہینے 2 مہینے 6 مہینے سورج نظر ہی نہیں آتا ہے، تو وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں خود اس مقام پر گیا ہوں ناروے میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہوتا ہے، لیکن وہاں چاند اسی طرح نکلتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، پھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ تو ہمارا نبی چونکہ عالمی نبی ہے تو اس کو ایسا کیلنڈر دیا گیا کہ کوئی ٹاپ ناروے پر بھی رہتا ہے تو اس کے پاس بھی شریعت کے کیلنڈر کا کیلنڈر موجود ہے۔ یہ مجھے پہلی دفعہ بات سمجھ آنا کہ میں زندگی ہو گئی پڑھتے کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا اور یہ سورج کا کیوں نہیں دیا، یہ خیال آتا تھا، کوئی اعتراض نہیں، ویسے کیا آتا تھا۔ جب میں وہ نارتھ کیپ پر گیا 4-5 سال پہلے تو وہاں میں نے دیکھا کہ سورج تو وہاں غروب ہی نہیں ہو رہا، کھڑا ہوا ہے، تو دن ہے یا رات ہے، اگر گھڑی نہ ہو تو ایک آدمی کہہ رہا گھڑی کوئی نہیں، اب دن ہے یا رات ہے کیا پتا، نماز کا وقت کب داخل ہو رہا ہے، رات کب ہو رہی ہے، روزے کا ہے، نماز کا ہے۔ تو جب میں چاند پہ نظر پڑی تو چاند کو میں نے دیکھا طلوع بھی ہو رہا تھا، غروب بھی ہو رہا تھا، گھٹ بھی رہا تھا، بڑھ بھی رہا تھا۔ میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ سارے عالم کے رسول ہیں کہ اگر آپ کا امتی یہاں بھی آ جائے تو اس کے پاس عمل کرنے کے لیے ٹائم ٹیبل موجود ہوگا۔ یہ بات مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آئی۔ تو جنوری سے شروع ہو یا محرم سے شروع ہو، ایک ہی چیز ہے، سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، لیکن ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کیلنڈر ان کی پیدائش سے شروع کیا گیا ہے، ان کے ماننے والوں نے، ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ہم اللہ کا فضل ہے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تعلیمات ہیں جو قرآن آخری کتابیں، باقی کتابیں مٹ چکی ہیں، اور میرے نبی کی زندگی موجود ہے، باقی حیاتی زندگیاں مٹ چکی ہیں، تو قابل عمل صرف اسلام ہے اس وقت میدان میں۔ تو ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں حکومت پھیل گئی تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کو خط لکھا، کوئی ہمارا کیلنڈر بناؤ، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کب ہم نے یہ کام کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے ختم ہوتا ہے۔ تو آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا بھائی کوئی کیلنڈر بنا، کہاں سے بنائے؟ تو حسن نے کہا فتح بدر سے بنا، بدر کی فتح سے بنا، بعضوں نے کہا فتح مکہ سے، بعضوں نے کہا اللہ کے نبی کے میلاد سے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہجرت سے، حضرت عمر نے حضرت علی کے قول پسند فرمایا اور ہمارا کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوا۔
434 ہجری ہمارے نبی کو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے ہوئے 1434 سال ہو گئے، اور 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تو ہمارا ہجرت سے کیلنڈر بنایا گیا۔ تو محرم بھی اللہ کا ہے، سفر بھی اللہ کا ہے، لیکن ہمارا محرم بھی اللہ کا ہے، جنوری بھی اللہ کا ہے، لیکن سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے ایک ایسا واقعہ جوڑ دیا جو ساری امت کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ دین کے سودے بازی نہ کرو، مال کے سودے بازی نہ کرو، دنیا کی چند روزہ عزت کے سودے بازی نہ کرو۔ محرم کا دن کوئی آج سے مقدس نہیں، 10 محرم حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے مقدس نہیں ہے، پہلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا میدان عرفہ میں، اور ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ 10 محرم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نور علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی اور اب زمین پر اترے، وہ 10 محرم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو وہ 10 محرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا تو وہ 10 محرم تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو وہ 10 محرم تھا۔ اور بھی کئی ہیں، مجھے چونکہ یاد تو ہے نہیں، کچھ یاد آ گیا میں نے آپ کو بتا دی، اور بھی کچھ اس کے ساتھ خصوصیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی ایک تاریخ چلائی تھی۔ اللہ نے پہلی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چلوائی کی، ابراہیم سے ان کو بچا کے آگے چھترا کر دیا۔ پھر وہ چھری حضرت عبداللہ کے گردن پر آئی تو ان کو ہٹا کے اور 100 اونٹ کر دیے، لیکن جب وہ چھری حسین پر آئی تو اللہ نے کٹنے کا حکم دے دیا، اور وہ اپنے آل اولاد سمیت کٹ کے ہم کام والوں کو یہ پیغام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جانا۔ ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر سب چیز کی حیثیت جو بنتی قیمت سے بنتی۔ اگر میں آپ کو کہوں یہ جرسی 2000 کی ہے تو آپ کو بنانی ٹھیک ہے، اگر میں کہوں یہ جرسی 2 لاکھ کی تو آپ کیوں دیکھو گے اچھے 2 لاکھ، آپ کے دل میں اس کی حیثیت کیوں بڑھ گئی؟ قیمت کی وجہ سے، قیمت کی وجہ سے۔ تو یہ دین کتنا کو قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے یہ دین کہ اس دین پر اللہ کے نبی کا ذاتی خون بہا ہے اور اس کی اولاد ساری سبب ہوئی ہے۔ اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے ساری اولاد سبب ہوئی ہے۔ اور یہ وہ خاندان ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم کی نسل کو سامنے کھڑا کیا، اس میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر عربوں کو کھڑا کیا، اس میں سے مضر کو نکالا، پھر مضر کی نسل کو کھڑا کیا، اس میں سے قریش کو نکالا، پھر قریش کی نسل کو کھڑا کیا، اس میں سے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کی نسل کو کھڑا کیا اور اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں سب سے عالی نسل ہوں، میرے جیسا خاندان کسی کا نہیں ہے، میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسل ہوں، سب سے عالی حسب ہوں۔ اس لیے آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے نبی واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے ایسا عالی شان خاندان عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ سے آدم تک یوں سلسلہ چلتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عدی بن عظام بن ناشد بن حساب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ناقی بن عیفی بن عبقہ بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یرحم بن ارعوى بن عید بن زیشان بن عیسى بن حمانات بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زاجر بن سمی بن مزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فاطر بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن منهلئیل بن قینان بن قانوش بن شیش بن آدم علیہ السلام
یہ ایک عالی خاندان ہے، اگر اس کا خون بہ رہا ہے تو کیا خیال ہے، وہ قیمتی چیز ہوگی، کوئی اعلی چیز ہوگی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، وَسَأَظُلُّهَا بِبَلَائِهَا، میرا رشتہ قیامت کے دن باقی ہوگا۔ قیامت کے دن میاں بیوی باپ بیٹا سب ناآشنا ہوں گے، نہیں میرا نسب باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اپنے نسب کو پانی پلاؤں گا۔ تو آخرت کی بات ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، بڑے سخت قسم کے محدث ہیں، کچی بات بالکل لیتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی کتاب کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ آل رسول میں سے ایک خاتون بیوہ ہو، تو انہوں نے اپنا ہرات کی تھی، اپنا شہر چھوڑا اور معاش کی تلاش میں چلتے چلتے سمرقند پہنچے۔ سمرقند میں انہوں نے وہ پردیساں تھیں تو ان کو ٹھکانے کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے کسی سے پوچھا یہاں کوئی سخی ہے؟ تو ان کا یہاں دو بڑے سخی ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک پارسی ہے، آپ کا پجاری، ان کا ڈیرا بہت چلتا ہے۔ تو پہلے چلی گئی مسلمان سخی کے پاس کہ میں اہل بیت میں سوں، پردیسی ہوں، مجھے اور اپنی بچیوں کے لیے ٹھکانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ تو اس نے کہا تمہارے پاس کوئی ہے سند، کوئی نسب لکھا ہوا کہ تم اہل البیت ہو؟ کہا پردیسا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا پھر یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا میں اہل بیت ہوں، میں اہل رسول۔ تو اس نے توجہ نہیں کی، وہ وہاں سے گئی اور پارسی کے پاس، اور اسے جا کر کہا میں مسلمانوں کے نبی اولاد میں سے، میرا ٹھکانا۔ تو ایک دم اٹھا، اس نے اپنی بیوی کو بھیجا، جاؤ جینس کی بچیاں سامان لے کے آؤ۔ سات آدمی کو گئے، سامان لے کر آئے اور ان کو سامان ٹھنڈا کھانا کھلایا، آرام کرا، سلا۔ رات کو یہ مسلمان سخی ہے، اس نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ایک بڑے عالیشان محل کے دروازے پر کھڑے، یہ حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے، ایک مومن کا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان کی سند پیش کر کے تو ایمان والا، اپنے ایمان کی سند پیش کر تو ایسے کام کرے۔ اور آپ نے غضب نہ ہو کر فرمایا میری بیٹی تیرے پاس بنا رہے ہیں اور تو اس سے سند مانگے، دور ہو جا میری نظر سے۔ اس کی جو آنکھ کھلی تو انہوں نے شور مچا، وہ کدھر گئے، وہ پردیسن کدھر گئی، نوکروں کو دوڑایا، پتہ کرو پردیسن کہاں گئی، پتہ لگا وہ پارسی لے گئے، آپ کا پجاری اس کے گھر چلی گئی۔ تو نے جا کے رات کو دروازے پر ٹھاک ٹھاک، وہ باہر نکلا، کیا ہوا تھا؟ کہ وہ مہمان میرے حوالے کر، میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں کر سکتی۔ کہ وہ مسلمان ہے تو پارسی کرو، اسے کیا پاس نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ کہ جو لینا ہے لے لے، جو لینا ہے لے، وہ مجھے لے لے، میں نہیں کر سکتا۔ بن دیکھنے کا سودا کیا تھا، دیکھ چکا ہوں۔ کیا مطلب؟ جو خواب تو دیکھ رہا تھا وہی میں دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے اللہ کے نبی نے کہا دور ہو جا، تو مجھے اللہ کے نبی نے کہا تو نے میری بچی کو ٹھکانا دیا۔ تو یہ بشارت اللہ نے تیرے لیے، تیری اولاد کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو میں تو کلمہ پڑھ چکا، ایمان لا چکا۔ یہ 500 سال کی بات ہے، 500 سال بعد یہ قصہ ہے۔ اور حسین تو فاطمہ کا بیٹا ہے، فاطمہ میری نبی کی بیٹی، اور وہ خواب خون ہو کر خاندان والوں کو کہہ رہا ہے کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک گول حسین کا جان بھی بچاتا، مال بھی بچاتا، اولاد بھی بچاتا، امت کو پیغام بڑا غلط چلا جاتا ہے، امت کو پیغام بڑا غلط چلا جاتا ہے۔ ان کی اپنی جنت کا مسئلہ حل ہو چکا تھا،
تم لوگ آئے تو بڑی محبت سے، میں نے بڑی مشقت سے، لیکن اللہ کی قسم نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول ہے، یہ معذور ہے، یہ نیاز ہے. لیکن یہ وہ بچے ہیں، ابھی حسن حسین کا ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے خبر دے دی تھی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ اس فاطمہ کے دن میں تیار کر کے بھیج دوں یا رسول اللہ، جلد سے دونوں کو کپڑے پہنا لیکن وہ بھاگے بھاگے آ کے آپ کو چمٹتے تو آپ ان کے لیے ایسے ہو جاتے تھے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے تھے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے تھے. تو پھر ان کا کہ میری کمر پہ چڑھ جاتے، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا دیتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے. اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے ہاں بھائی تمہارا منہ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی، ان سے ایسے لاڈ کیے ہوں، ان کی گردنیں پڑ رہی ہیں. کوئی میسج ہے، تو پیغام ہے، خالی رونے دھونے کی چیز نہیں ہے، پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر دیں، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو. حسن سر سے لے کر چہرہ مہا اور کمر یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک علی کے مشابہ. اور حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر چہرہ کمر تک علی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ. اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور محبت اتنی تھی آپ کو، آپ جونے کا خطبہ دے رہے تھے، جو واجب ہوتی جمعہ کا خطبہ واجب ہوتی، تو آپ خطبہ دے رہے تھے. دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ لڑکھڑا رہے، تو آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ بچے اٹھا کر میرے پاس لاؤ. آپ نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور مجمع کو چیرتے ہوئے باہر نکلے اور دونوں کو یوں اٹھایا اور لا کر ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا اور پھر تقریر شروع کر. ایسا ہوا اتنی محبت. ایک دفعہ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا، چادر میں لپیٹا ہوا، چادر میں لپیٹا ہوا، حضرت حذیفہ آئے آپ سے ملنے، تو آپ اسی طرح باہر نکل رہے تھے. تم کہے رسول اللہ کون؟ تو آپ نے سے چادر ہٹائی، سردی ہے، ہم نے چادر ہٹائی، بھائی میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں. رسول اللہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. ہاں نہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا. ہر سردار بیٹے نے بچوں کو اٹھا نہیں، عیب تھا بچے کو اٹھانا، گھر میں بھی وہ سب نہیں دیتے، پیار نہیں کرتے. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ سے بڑی سرداری کائنات میں کس کو ملی اللہ کے بعد؟ دونوں بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں اٹھانا پھر بھی کوئی طریقہ نظر آیا، کندھے پہ بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا، اور یہاں بٹھا کر دونوں کو باہر نکلا. تو ایک بدو حیران پریشان ہوئے، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہم کہا میں ہی نہیں، میرا رب بھی ان سے پیار کرتا. آگے عمر تھے، میری بھائی بہت بڑی سواری ہے، بہت بڑی سواری ہے. تو آپ نے جواب میں فرمایا سوار بھی بہت بڑے ہیں، سوار بھی بہت بڑے ہیں. نماز ہو گئی، نماز کون سی؟ نفل نہیں، تہجد ہے، شرع کباب نہیں، فرض نماز، فرض. آپ یہاں مصلی پر ہیں اور آپ سجدے میں گئے، تو دونوں بھائی دوڑتے ہوئے آپ کی کمر پہ چڑھ گئے. اور ایک روایت میں آتا ہے حسن، ایک روایت میں دونوں، اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. تو جب لمبا ہوا
گھبراہٹ ہوئی صحابہ کو کہ اللہ کے نبی فوت تو نہیں ہو گئے. تو جو پہلی صف میں لوگ تھے انہوں نے یوں کر کے مجھے کر ٹھیک دیکھا تو اوپر بیٹھے ہوئے دونوں بچے یا حسن ایک روایت کے مطابق. تو جو قریب صحابی تھے پیچھے بالکل سجدے میں انہوں نے ہاتھ آگے یوں کر کے ان کو نیچے اتارنا چاہا. تو یہاں سے اللہ کے نبی کی نظر پڑی کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں یوں کہا چھوڑ دو نماز میں چھوڑ دو جب تک وہ بچے بیٹھے ہیں اپنے سجدے سے سر میں. اگر ان کو ذبح کر دیا جائے کیا کیا جائے تو چھوٹی چیز ہے جس پہ ذبح کیا جائے. جان بچانے کے لیے کلمہ کفر جائز ہے یہاں کچھ کفر نہیں تھا. اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو کیا نقصان ہے؟ ان کی ذات کو کوئی نقصان نہیں تھا. میسج غلط ہو جاتا یہ نقصان تھا. میسج غلط ہو جاتا. آج جو ہم پیسے پہ بک رہے ہیں ڈالر پہ بک رہے ہیں تو یہ میسج نہ ہوتا. اب میسج موجود ہے تم چلو نہ چلو. راہ موجود ہے تم چلو نہ چلو. روشنیاں ہیں تم اندھیروں میں بھٹکو. شاہ ہے تم کھٹوں میں گرو. یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ سے راہ کوئی نہ کدھر جائیے. راستہ موجود ہے. ہاں تم چلنا نہیں چاہتے تمہاری مرضی. وہ شمع فروزہ ہیں جنہیں کہاں تک بجھایا نہیں جا سکتا. ایک ایک شمع میں آل رسول کا خون چمک رہا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا پر اطاعت پر جڑ جایا تو کیا چلتا ہے. یہ دعا مانگا کرو یا اللہ سارے زندگی تو اس سے اپنی چاہتیں مانگتے ہیں یا اللہ کبھی اپنی چاہت بھی عطا فرما کر تو ہم سے کیا چاہتا ہے ہم وہ کریں جو تو ہم سے چاہتا ہے. ایک ہمارے بڑا مشہور اداکار تھا عابد خان. تو وہ بیٹھا اعتکاف سے ملاقات ہوتی رہتی تھی کشموں میں. تو اس نے بتایا کہ میں اعتکاف میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں یہ دعا کروں گا یا مجھے پاکستان کا سب سے بڑا اداکار بنا. تو میں 5 راتیں تو یہی دعا کرتا یا اللہ مجھے سب سے بڑا اداکار بنا دے. سب سے بڑا 27ویں رات تھی تو میرے منہ سے بغیر ارادے کے نکلا یا اللہ جیسے تو مجھے چاہتا ہے ایسے مجھے بتا. کلے میرے منہ سے نکلنا تھا کہ میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. وہ میرے آنسو تھمنے کو نہ آئے. تو باہر نکلا تو تھیٹر بھی گیا, فلم بھی گئی, اسٹیج بھی گیا, ڈرامہ میں گیا. خوبصورت گاڑی رکھی اس نے. اتنا خوبصورت نورانی چہرہ آدمی شاید اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے. اللہ تو کیا چاہتا ہے. ليتك تحلو الأيام مريضة وليتك ترضى والغنام غضا وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يا رسول نے یہ پیغام دیا اور اس پر اشعار کا خلاصہ یہ رہا اگر تو راضی ہے ہمارا سب کچھ اجڑ جاتا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں, سستا سودا. ایک بول پر میں نسل بچا دوں اور وہ ایسا بول کہ جنت پہ کوئی فرق نہ پڑے. کیا حرج تھا. میں حرج بتا رہا ہوں. حرج یہ تھا کہ میسج ادھورا ہو جاتا. حرج یہ آپ نے سامنے لشکر نیند آ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن نے پوچھا کیوں ہنس رہے. پہلے کہنے لگے کہ میں بیٹا لینے کے لیے آ چکا ہوں. سورج ڈھلا ہے, نماز کا وقت داخل ہو گیا. اتنی خوفناک ہے. 4000 آدمی نے 72 کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اب کیا نماز کی ضرورت ہے. اب نماز کی کیا ابھی تو جنت تیار ہے, دروازے کھل چکے ہیں, لیکن اگر نماز نہ پڑھی جاتی پھر پیغام ادھورا ہو جاتا ہے. آپ نے زہیر بن القین سے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر رک جائے نماز پڑھنے سے. تو انہوں نے کہا ہم نہیں رک جائیں. شمر نے کہا تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی, یا کسی اور نے کہا تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. تو حبیب بن مظاہر نے فرمایا کم وقت اہل البیت کی نہیں ہوتی تمہاری ہوتی ہے. کچھ تو ہوش کی بات کرو.
انہوں نے کہا یہ نماز کے لیے گنجائش کروں گا، ٹھیک، آدھے نماز پڑھو آدھے سامنے کھڑے ہو اور امت کو پیغام دے دو، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہے کہ نمازیں یوں بھی پڑھی جاتی ہیں، جاب میں نہیں موقع ملا، سفر میں نہیں موقع ملا، کاروباری میٹنگ میں نہیں موقع ملا، یہ سارے عذر توڑ دو امت کے، یوں بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ خیال آتا ہے 14 صدی میں ایسے نمازی آسمان میں نہیں دیکھے ہوں گے، اور دھرتی نے ایسا سجدہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ خون و خون جسم نے پھڑک رہی ہیں گوڑیاں، اور اللہ اکبر، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی آسمان میں، اور جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیسے غصے کی۔ تو قوم ایسی تاریخ رکھتی ہو تو وہ پیسے تو جھوٹ بولے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، فریب کرے، بدیانتی کرے، خیانت کرے، کھوٹ کرے، تو دین کو کوڑیوں میں بیچ دے، سنت کا مذاق اڑائے۔ نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی۔ نماز کے بعد سر رفع کا شہید، سب سے پہلے شہید تھے مسلم بن اوسج، سب سے آخر شہید تھے سہیل بن عمر، اب پیچھے صرف خاندان باقی رہے، صرف خاندان باقی رہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان اجازت دیں میں آپ کو قربان کروں۔ تو سب سے پہلے علی نکلے، علی اکبر، اور لڑتے لڑتے شہید، اور آپ کے بیٹے ابو بکر نکلے، اور لڑتے لڑتے شہید، اور آپ کے بھتیجے قاسم نے کیا، حسن کے بیٹے، اور لڑتے لڑتے قاسم سب سے حسین، بہت حسین، جب گرد میں آواز لگا یا ہائے چچا، تو حسین رضی اللہ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑی مشکل سے پہنچے تو دیکھا بھتیجے آخری سانسوں تڑپ رہے، تو بھتیجے آج تیرا چشا پڑا کے بس، آج ہمارے دوست تھوڑے ہیں کشموں زیادہ، کل اللہ کا نبی انشاءاللہ تمہاری سفارش کے لیے آئے گا۔ حسن کے بیٹے ابو بکر بڑے وہ شہید ہوئے، پھر عبداللہ بڑے پھر وہ شہید، حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون اور محمد وہ شہید ہوئے، پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن، عبداللہ اور جعفر وہ شہید ہوئے، پھر آپ کے 5 بھائی ابو بکر، عثمان، علی، محمد، عباس، یہ 5 شہید ہوئے۔ تب تنہا رہے، اور ایک معصوم بچہ 2 سال کا تھا، جب تنہا رہ گئے تو آپ نے اس بچے کو بلوایا، تقدیر ابھی اور کچھ آزمائش میں ڈالنا چاہتے، تو اس کو ملنے کو جی چاہا، تو خیال تھا کہ معصوم بچے کو کوئی کہتے، تو بچے کو بلوایا اور عبداللہ اس کا گود میں لیا، پیار کیا، یہاں بٹھایا تھا، تو ادھر لشکر سے جب انہوں نے موقع دے شخص، اس نے تیر مارا، کہیں کہیں چلا جاتا، قطع چلا جاتا، یہاں آ کے لگے، بچے کی گردن جل، تو اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا، اللہ کو بڑھا لیا، یوں آسمان کی طرف بلند، اے میرا تو راضی ہے تو میں راضی، تم تو $10 نہیں چھوڑ سکتے، اے میرے میں تیری رضا کر 2 سال ہے آج، اور پھر تنہا رہے، پیاس کی شدت تھی تو دریا کی طرف گھوڑے کو بڑھایا، گھوڑے تو ختم ہو چکے، پہلے پیدل تھے، اور حسین بن تمیم نے پھر تیر مارا، یہاں ٹھوڑی میں لگا کے سارا خون خون ہو گیا، تیر کو کھینچا اور پیسے واپس آ، اس پر بھی ناراضی۔ جب لشکر آمنے سامنے اور شمر کی آپ کا نظر پڑی، آپ نے کہا اللہ اکبر،
صدق اللہ و رسول اللہ اکبر، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا؟ یہ شمر کو دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتا ہے جس کا رنگ کالا اور سفید ہے، میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ یہ کھڑا ہو شمر کو برس ہو گیا تھا، پھلویلی جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، کالا چھوٹا اسکن رنگ چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ ڈاٹس بن جاتے ہیں کالے سفید کالے سفید۔ تو شمر کے جسم چہرے پر کالے سفید نشان تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کو کتے سے تشبیہ دی تھی، میں کتے کو دیکھ رہا ہوں کالا اور سفید اور میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ شمر کو دیکھ کر یہ ہے جو اللہ کے نبی نے کہا۔ تنہا رہ گئے سارے ساتھی ختم ہو چکے تھے، بہت پہلے قتل کر دیے جاتے، لیکن ہر ایک چاہتا تھا کوئی اور کرے کوئی اور کرے کوئی اور کرے، تو پھر شمر بدبخت آگے بڑھا۔ کیوں پیچھے ہٹ کر؟ تو زرع بن شریک تمیمی تلوار کا ڈائریکٹ وار کیا یا کندھے پر وار کیا، جس سے آپ ان بیلنس ہوتے، طاقت تو رہی تھی، زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ تو سنان بن ابی انس بن عمر نے آگے بڑھ کے سیدھا سینے پہ نیزے کا وار، جس سے پیچھے اترا، اس نے گردن کو کاٹ دیا، خالد بن یزید کے حوالے گردن کو کیا، انہوں نے سے نیزے پہ چھوڑا دیا۔ تو جتنے شہید و شہداء تھے سب کے سر پاٹ کے نیزوں پہ چھوڑا دیا، 2 سال کے بچے کا سر نیزے پہ چھوڑا دیا۔ کون؟ آل رسول، جگر وہ شخص۔ اللہ، یہ پیغام ہے ہانگ کانگ والوں کے لیے، شہر اعظم کے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بناؤ۔ وہ راضی ہے سب دکھ درد مٹ گئے، وہ ناراض ہے کچھ نہ پایا، کھو گئے بھاگ گئے، کون لے گیا ہے خزانے؟ عورتوں بچیوں کو نکالا گیا۔ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مڑ کر دیکھا آپ کی بہن حضرت کی فصاحت آپ کی بیٹی کو ملی تھی زینب کو، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے، سر ٹنگے ہوئے، تو انہوں نے چند کو واہ محمد واہ محمد صلی علیک الإله ومليك السماء هذا حسين بالعراء مصمم بالاتباع مقطع الأعضاء ومحمد ومحمد بناتك الصبايا وذريتك المقتلة تصفي عليك الرياح۔ ہے یا محمد یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ کے زمین آسمان کے مالک کا سلام ہو، یہ آپ کا حسین ہے، آج اس کی بارات ہے، جو گھوڑوں کی بجائے نیزوں پہ چڑھ کے آ رہے، اپنے بوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے، اپنے خون کے تانے بانے سے جوڑا ہے، آج سرخ جوڑے میں ہے، آپ کی بچیاں کہہ رہے ہیں اولاد ذبح ہے، کفن دلا نہیں تو ہواؤں نے اڑ کر ہواؤں نے مٹی کو اڑایا ہے اور مٹی نے آگے بڑھ کے ان کو کفن دے دیا ہے۔ پیغام ہے، میں قصہ تو کبھی پورا سنا بھی نہیں سکا، نہ میرے میں اتنی سخت ہے کہ میں اتنا جگر پورتا لاؤں کہ میں سارا قصہ سنا سکوں، میں بیچ میں سے ٹکڑے ٹکڑے سنا دیتا ہوں کہ اصل موضوع سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک پیغام ہے، پھر لشکر نے بھی کہا ایسی ضرورت ہم نے نہیں دیکھی، اولاد ذبح ہو رہی اور ماتھے پہ شکنجہ، تو اس نے ایسے چھڑی ماری تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے
یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے. میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگ کے دیکھا. ان لوگوں کے بہت سے اللہ کے نبی نے لیے ہوئے. یہی سب جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری. تو ابو برزہ اصل میں کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کم وقت ہٹا یہ چھڑی. ان ہونٹوں کو نبی نے چوما. پیغام لیتک تحلو الایام قریبۃ. اے اللہ تو راضی ہو جا. تیری رضا میری زندگی کا سب سے بڑا موضوع اور مقصد. تو یہ محرم کی مناسبت سے میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارتاً کچھ واقعات سنا دیے ہیں. پورا مکمل واقعہ سنانے کی میرے اندر کبھی بھی سکت نہیں ہوئی. لیکن اس واقعے کے پیچھے جو مقصد ہے, جو پیغام ہے, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے ہر شخص تج کرنے پڑے لگا کر اللہ خوش ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی تھی. آپ کی بیگمات میں آخری سب سے آخر میں انتقال ہوا. سوئی ہوئی اثر تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی مٹی پڑی ہوئی, داڑھی, چہرہ صاف, آنکھیں صاف. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہا حسین کو قتل کر کے لے کے آ رہا. اور اس وقت عبداللہ بن عباس سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا. کہہ رہے کہ نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈالنا ہے, زمین سے خون اٹھا کے اس میں ڈالنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے, قیامت کے دن میں خود مقدمہ قائم کروں گا اللہ جل وعلا. میرے بھائیو, ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا. ربیع الاول کے 12 دن اللہ کے نبی کی یاد ہو رہی ہے, جلسے ہو رہے ہیں, سیرت کانفرنس ہو رہی ہے, نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. 12 دن کے بعد یوں لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی نبی ہے ہی کچھ. محرم کے دن آتے ہیں, 10 دن رونا دھونا پیٹنا ہے, 10 دن کے بعد ہوتا ہے جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی کوئی. تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا نام زندگی ہے, اور اس کا نام اسلام ہے. اسی کو سیکھنے کی دعوت ہے کہ ایمان کا وہ جذبہ کہ جو میں اللہ کے حکموں پہ کھڑا تھا اور اللہ کے نبی کے طریقے پر کھڑا تھا اور اللہ کی نافرمانی سے کوسوں دور لے جائے, اللہ کے رسول کی نافرمانی سے دور لے جائے. اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں ایسی جگہ پکڑے ہر شے نکل کے بعد اضل آواز حول قلب الطاهر فهب الاحبة منه في صدته. اللہ اس کے رسول کی محبت دل کے اندر اتر جائے. اس کو مرنے سے پہلے سیکھنا ہم پر ضروری ہے, فرض ہے. اس درجے کا ایمان فرض ہے جو عبادات پہ کھڑا کرے, جو اخلاق سے مزین کرے, 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کا پابند بن کے چلنے والا بناتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, نیا سال, ایک سال ہمارا ختم ہو, زندگی میں سے ایک سال چلا گیا. ہم رکے, وقت نہ رکا, ہم تھمے, گھڑیاں نہ تھمی, اور گھڑی کی ٹک ٹک ہتھوڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی. اور ہر سال, ہر مہینہ, ہر دن, ہر گھڑی, ہر گھنٹہ, ہر سیکنڈ میرے اندر سے کھینچ چلے جائے. میری چوری ہو رہی, میں دیکھ رہا ہوں. گھر میں چوری ہو جائے, رپٹ درج کرو, مقدمہ کرو, چور کو ڈھونڈو. یہ وقت کا چور روزانہ میرے اندر سے چوری کر رہا ہے. گھڑیاں بھی, گھنٹے بھی, منٹ بھی, سیکنڈ بھی, سال بھی مجھے دھکا دے رہا ہے. وقت بھی اہم سواری ہے. باقی سواریاں آگے چلتی ہیں تو اپنے مسافر کو آگے لے کے جاتی ہیں, پیچھے چلتی ہیں تو اپنے مسافر کو پیچھے لے کے جاتی ہیں. لیکن وقت ایسی سواری ہے جو خود آگے جا رہا ہے, ہمیں پیچھے دھکیل رہا ہے. خود آگے بڑھ رہا ہے, ہمیں پیچھے لے جا رہا ہے. خود آگے کی طرف ہے, ہم قبر کی طرف ہیں. تو بھائیو,
موت پہ جو سودا کام آنے والا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا سودا ہے. وہ اپنے ساتھ لے لو یہ سرمایہ، یہ ساتھ ہے تو اللہ راضی. یہ سرمایہ سے خالی ہے تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی. تو آپ ماشاءاللہ ہانگ کانگ کا بہت بڑا مجمع آئے ہوئے ہو. تو نیا سال ہے ہمارا، ہمارا نیا سال ہے. تو آج یہاں نیت کر کے اٹھو کہ ہم نے زندگی میں اللہ سے صلح کرنی ہے، اللہ کے رسول سے صلح کرنی ہے. کوئی کام اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں کرنا. ہو جائے گا تو توبہ کریں، پھر اللہ ہم معاف کر دیں گے. تو نیت کرتے ہو سارے توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ، پھر کہو یا اللہ. اللہ قبول فرمائے. میرا اپنے دل سے کہا مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو اور اللہ آپ سے راضی ہو کے. ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے وہ 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی. آپ بھی پریشان ہو گئے، آپ چیڑے گران توڑ گئے. تو لوگوں نے دیکھا آپ چیڑے گران بدلوں میں لگا ہے، مارا گیا، میری تو کوئی کوشش نہیں. تو میرے رب نے قرآن بتایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. میں قربان جاؤں میرے مولا تیری محبت کا. ہمارا اچھا نافرمان ہوتا پھر بدتمی دو فرماتے کوئی ہمارا نہیں چاہتے، آپ آ جاتے، تیزی آ جاتے، قریب روز تک چلے جاتے. میں قربان جاؤں جو ساری دنیا کا شہنشاہ ہے اور بے نیاز غنی، جب اپنے نافرمانوں سے بات کر رہا تھا یہ عبادت، یہ عبادت، یا عبادی سے آگے نہ پڑھو تو لگتا ہے جیسے اللہ کہنے والا ہے اے میرے متقی، فرما بردار، پرہیزگار، تہجد گزار، روزے دار بندو، یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن آگے دیکھو تو اللہ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر، یا عبادی الذین اسرفوا. کیا کہہ رہا اللہ؟ اے میرے نافرمان بندو، میرے تم کو کہنا میرے، اے میرے نافرمان بندو. کون سے نافرمان؟ علا کا مطلب ہے جنہوں نے زندگی میں نیکی نام کا ایک حرف بھی نہیں لکھا اپنی کتاب میں. ادھر علا اے میرے وہ بندو جنہوں نے زندگی بھر ایک مجھے راضی کرنے والا کام نہیں کیا. میرے ہی ہو، گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو سب معاف کرو. توبہ اللہ نے ہمیں ایسی بہترین چیز عطا فرمائی. کبھی ٹوٹ جائے تو توبہ سب نے پکی کری. میں نے شروع میں ایسے کیا تھا 3 سیکھنے کی چیز. یہ تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس میں وقت لگاؤ، اس میں کوشش کرو نہیں کرنے کی. تو جن بھائیوں کے جی میں آ گیا ہو کچھ 4 مہینے کچھ 40 دن ذرا کھڑے ہو کے زیارت تو کرنا. ماشاء اللہ اتنا ہی زیادہ تو بڑے لوگ ہو گئے. ماشاء اللہ اللہ کو بول کرے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے اب ایسا اتنا ہو جائے کہ یہ جو اگلا ویکینڈ جہاں ویکینڈ تو کل صبح سے 3 دن کے لیے کون کیا یہ تو بنے ارادے. اب نقد کل 3 دن کے لیے تھوڑے سے ہمت کر کھڑے ہو جائے. 3 دن والے کھڑے ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی ہیں ہمارے پرانے دوست ماشاء اللہ.
کون؟ عرفان بھائی، آپ سارے بھائی یہاں آ جاؤ، اس کونے میں آ جائیں. آپ یہاں تھوڑے تک، آپ تھوڑا تھوڑا ان کو میرے بھائی کو جگہ دیں. آپ تھوڑے، آپ یہاں آ جائیں، آپ یہاں آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. باقی بھائی تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں. آپ بھائیوں سے گزارش ہے ایک نماز کا اہتمام. 5 وقت کی نماز جہاں بھی ہوں، نماز کا وقت ہو جائے نماز قضا نہ کرے. مغرب کی شب ہو جائے، اب نماز کا وقت کافی ہوتا ہے. مغرب کے بعد میں عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں، ذرا سا اندھیرا ہو تو کہتے ہیں کہ قضا ہو گئی. مغرب کی نماز کا وقت 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. مغرب کی نماز کا وقت 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. تو 1.5 گھنٹے میں کسی وقت بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی. عشاء کا وقت فجر کی اذان تک ہوتا ہے، فجر کا وقت سورج نکلنے تک ہوتا ہے. ظہر کا وقت بھی 2.5-3 گھنٹے ہوتا ہے. اثر بہت سردیوں میں ذرا کم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی 1.5-2 گھنٹے ہوتا ہے. تو چونکہ ہر جگہ مسجد میسر نہیں ہے، آپ لوگ اس طرح مساجد کی یہاں ترتیب نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں 2 مل جائیں 3 مل جائیں، آپس میں جماعت کرا لیں. اکیلے نہ پڑا ہے. بہت کام کرتے ہیں ہماری تو گاڑی نہیں، ہم جماعت کیسے کر رہے ہیں؟ تو چلو سارے ایک جیسے ہو گئے، ایک نونا کرو، 2 کچھ کرو. اگر اس میں کوئی ہے گاڑی والا اس کو ہوگا، کوئی نہیں. آپ جماعت ضرور کرو، بغیر جماعت کی نماز نہ پڑھو. اس سے آپ کو تقویت ہوگی. اور ہلکی سی اذان دے دیے، اذان دینے سے ہر شے گواہ بن جاتا ہے. اور جب آپ باجماعت نماز پڑھو گے تو یہ ایک عملی دعوت بن جائے گی. کچھ لوگ قرآن پاک کے لیے فائدہ کرو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ دیکھو، تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا. اب تو نیٹ میں اتنا کچھ پڑھو گے جہاں سے نکال دو، جو سمجھ میں آئے آگے اپنے علماء سے پوچھ لو. اس سیرت کی کتابیں پڑھا کرو کہ میرے نبی کی زندگی کیا تھی، کیسی تھی، کہ ہمارے لیے محبت اللہ کے محبوب ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. کچھ پڑھو کرو، آپس میں رہتے ہوئے غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، کہانی سے بچو. یہاں کے اچھے شہری بن گئے اور امن ملک میں آپ رہتے ہو تو ایسا اپنے اخلاق ظاہر کرو کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے کہ اسلام صحیح دین ہے. اسلام تلوار کا مذہب نہیں ہے، اسلام اخلاق کا مذہب ہے. یہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے تو محض پروپیگنڈا ہے. اسلام دعوت سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. میرے نبی نے تلوار کو پھیلا، لیکن آپ ذرا اندازہ لگاؤ 10 سال جنگیں ہوئی، 10 سال. اس 10 سال میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ یعنی 1018 آدمی ٹوٹل قتل ہوئے. ایسے لوگوں میں جنہیں مرنا مارنا کوئی مسئلہ نہیں. 259 مسلمان اور 759 غیر مسلم، اور سارا عرب اسلام میں آیا. اسلام محبت کا دین ہے، تلوار کا. محبت سے پھیلا ہے، دعوت سے پھیلا ہے اور اچھے اخلاق سے پھیلا ہے. تو آپ یہاں ایسے اچھے اخلاق والے بات کہہ رہے ہو کہ جس سے بھی آپ کا معاملہ ہو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کسی عالی شان دین پہ چلنے والا ہے. اچھے اخلاق بڑی دولت. تو آپس میں رہتے ہوئے زبان کی حفاظت، جس کو گالی نہ دیں. آپ کا معاشرہ بڑا اچھا ہے، یہاں پہ مذہبی اختلاف ہیں لیکن کفر کا واریت والی نفرت کوئی نہیں ہے. اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا بہت بڑی دولت ہے.
بہت بڑی دولت. جیسے بنیادی کاموں میں ایک کی رائے دوسرے سے نہیں ملتی، دین میں بھی اختلاف کی چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایسی نہیں ہے جو کسی کو کافر مشرک بنا دیں. تعصب نے بہت تنگ کر دیا ہے، بہت تنگ کر دیا. ہمارا ملک اس کی لپیٹ میں، پاکستان میں ایسی آگ بھڑکی ہے کہ اب اللہ بجھائے تو بجھائے، ایسے بجھتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس قدر نادان لوگوں نے ایک دوسرے سے متنفر کر دیا ہے، نہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی عشاء نماز پڑھتے ہیں. ایک دوسرے کو قتل کرنا جنت کا راستہ سمجھتے ہیں. بہت بڑی آگ لگی ہے. تو اپنا جو جس چیز کو پسند کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اس کی قدر کرو، اس کو اسے ٹکانا رہو. تو غلط ہے میں ٹھیک. اس چیز نے تباہی پھیلائی. پیار محبت سے ایک دوسرے کا اختلاف رائے برداشت. اس سے آپ امت بنو گے، ورنہ فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور فرقہ واریت پر اللہ کی پھٹکار تو برس سکتی ہے، رحمت نہیں برس سکتی. تو آپ کا اچھا ماحول ہے، سب ایک دوسرے سے ملتے ہو، محبت کرتے ہو. میرے ذرا خانے وال پہلے ملتان پر خانے والے ہو گئے. ایک خانے وال میں ایک قربانی کی میں میرا بیان تھا کہ ہمارے سمیدار دوست ہو گئے تھے. میں ایک بزرگ بیٹھے تھے تو میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے ایسے ہاتھیوں پر زور سے تو میں نے دوبارہ بات کیا السلام علیکم. انہوں نے پھر ایسا تھا سلام کا کافر نہیں کیتا جا سکتا. میرا نبی ابو جہل ہاتھ شاد دینا ہے، سام ابو جہل دے برابر تک کر سکتے. اب اس وہ بیچارہ عالم نہیں تھا، اس کے اندر یہ نفرت کس نے بٹھائی؟ کسی نے بٹھائی نہیں کہ اس سے مسافہ بھی نہیں کرنا. مسافہ تو کافر سے بھی ہے. بھائیو ہمارا ملک تباہ ہو چکا ہے. تو پاکستان کے اس کے لیے دعا کیا کہ اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کرے. انسانوں کے بس کسی بات باہر جا چکی ہے. اگر اللہ کسی کا رونا شاید پسند کر لے کچھ ہو جائے. ایک دوسرے کو برداشت کرو. سیاسی اختلاف ہو، مذہبی اختلاف ہو، رشتے ناطے کا ہو، لین دین کا ہو، لڑائی تک نہ پہنچو، لڑائی تک نہ پہنچو. سلسلہ یہاں کے حکومت پر اچھا اثر چھوڑو. یہ بہت اچھے شہری ہیں، اچھے مسلمان. آپ کی خاموش دعوت بنے گی. حسن سلوک بہت بڑی دولت، بہت بڑا عمل ہے. لوگوں کی برداشت کرنا بہت بڑا عمل ہے. چونکہ اختلاف ایک فطری چیز ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو برداشت کیا. ہر آدمی یہ نہ سمجھے میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے غلط. انشاءاللہ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی. 2-4 اور نہیں جانا تو کر لیکن جانا صرف بس ہی جانا اور کیا نہیں جانا. تو خالی بڑی جنت بولا کیا کرے. تو انشاءاللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے میں مر گیا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. یا سیدھا چلا جائے یا جہنم سے ہو کے جائے تو جائے گا. ایمان اتنی جلدی نہیں اندر سے نکل جاتا. بہت بڑی دولت ہے. ہماری جماعت سے امریکہ میں بیان ہوا، عربی میں بیان، عربی بیان کے بعد ایک لڑکی آ گئی کہنے کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، ایک بات کرنی. تو میں ٹرکش اور یہاں ایک یہودی لڑکے کے ساتھ رہ گئے بغیر شادی. میں نے بیان سنا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ بیان عربی میں تھا. میں یہ ٹرکش جانتی ہوں، انگریزی جانتی ہوں، لیکن اس بیان میں ایک لفظ بار بار آ رہا تھا، ایمان ایمان ایمان. وہ میرے دل پہ ہتھوڑے کی طرح بچ رہا. میں تمہارے سامنے توبہ کرتی ہوں. اور اس لڑکے کو بلاؤ، اس کو کلمے کی دعوت دو. مسلمان ہو جائے تو میں اس سے شادی کر لوں، نہیں ہوتا تو میں ترکی واپس چلی جاؤں.
اس لڑکے کو بلایا، اس نے انکار کر دیا۔ اگلے دن وہ لڑکی آئی، بتایا کہ وہ تو نہیں مسلمان ہوتی، تو اس نے اپنا ٹکٹ نکال کے دیکھا کہ میں استنبول کا ٹکٹ لے چکی، اصل میں اپنی سیٹ کنفرم کر دوں۔ ایمان کیا طاقت رکھتا ہے، کوئی بیان نہیں، ایک لفظ ایمان میں اس کے اندر کیا حل چلتا ہے۔ ایک دوسرے کی قدر کرو، محبت کرو، اختلاف رائے کو برداشت کرو، اچھی فضا ہے، اسے نفرت میں نہ بدلنے دیں۔ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے زکات دیا کرو، اپنی کمائیوں میں سود نہ داخل ہونے دو، جھوٹ فراڈ فریب نہ داخل ہونے دو۔ اللہ رزق دے تو اس کی زکات دو، زکات کے علاوہ بھی دو۔ زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، بہن بہن ہو جاتا ہے، سخی میں آتا نہیں، بخیلوں سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ زکات سے آگے خرچ کرتا ہے تو اللہ کے دربار میں سخی شمار۔ جن کو دیا ہے ان کا تو فرض ہے، جن کے پاس اتنا نہیں تو ان کو بھی اللہ ترغیب دیتا ہے، خرچ کرو نہ بڑھا کے، خرچ کرو نہ بڑھا کے۔ اللہ کو قرضہ دو، اللہ واپس کرے۔ اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ساتھ نہیں ہے ان کا حال پوچھو، ہر ہفتے ان کو فون کرو۔ بچے ساتھ ہیں، بیوی ساتھ ہے تو حسن سلوک کرو۔ میاں بیوی کا حسن سلوک خود ایک اتنا بڑا عمل ہے، اس پر سینکڑوں آیات قرآن میں متعلق ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور میاں بیوی کا آپس میں سلوک باقی رہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آخر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو گئی تو دونوں نے خود ہی بات بڑھانے کی بجائے بات کو روک کے آپس میں صلح کر لی تو اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور آپ نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تمہارے لیے قربانی دینے والی تمہاری بیوی، تو ایک بول کر اپنی عزت تمہارے حوالے کر، تو تمہاری شہوت کو بچے کی شکل میں 9 مہینے اٹھاتی ہے، کیا کیا تکلیفوں سے گزرتی ہے، وہی تمہاری بدتمیزی کا سب سے زیادہ شفا دے سکتی ہے۔ اور آپ کو عجب حدیث سنو، میں بھی پڑھ کے بڑا حیران ہوا تھا کہ محشر میں جب اللہ تعالیٰ بلائے گا سب سے پہلے کیا چیز تولی جائے گی؟ میرے دل میں تھا ایمان تولا جائے گا، نماز تولی جائے گی، علم تولا جائے گا، ذکر تلاوت تولی جائے گی۔ لیکن میں حیران ہوا پڑھ کر، سب سے پہلے سننا بھی غور سے، سب سے پہلے جس چیز کو تولا جائے گا وہ بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا۔ اگر صحیح ہے تو نیکی کے طرف تولا جائے گا، غلط ہے تو برائی کی طرف تولا جائے گا۔ بیوی کا خامن کے ساتھ کیا سلوک ہے، سب سے پہلے یہ تولا جائے گا۔ خامن کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے، سب سے پہلے یہ تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں کو خوشگوار بناؤ، پیار محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی برداشت کے ساتھ۔ برداشت سے ہی گھر چلتا ہے، برداشت نہ ہو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اپنے گھر میں فضا بناؤ، کسی کی غیبت نہ ہو، برائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، نیت کرتے ہیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور تیرے بندی ہیں، تیرے گھر میں جمع ہیں، غفلت کر کے جمع ہیں، تو سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ غفلت کی جگہ میں جب تیرا نام لیا جاتا ہے تو زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اے میرے آقا، چاروں طرف ایسی فضا ہے کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، چاروں طرف ایسی فضا ہے کہ تجھے سجدے کرنے والے کوئی نہیں۔ یہ تھوڑے سے بندور جو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، انہیں محبت کی نظر عطا فرما، انہیں کرم کی نظر عطا فرما، اور ہمیں تو اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا۔ یا اللہ، یا اللہ، آج تک ہماری زندگی میں جو تیرے اور تیرے حبیب کے حق میں کمیاں ہوئی، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، معاف فرما۔ یا اللہ
اس سارے مجمع کو، ان کے بچوں بچیوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو عافیت عطا فرما، سکھ عطا فرما، چین عطا فرما، اسلام کا چلتا ہوا نمونہ بنا، دین پہ چلنے والا بنا، دین کو پھیلانے والا بنا، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے۔ اے کریم آقا، ہر وقت ہم تو سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، آج ہم تو سے یہ مانگتے ہیں کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ ہم اپنی ضرورتوں سے بھی بے نیاز نہیں ہیں، تجھ سے ہی مانگیں گے یا اللہ۔ نمک بھی کم ہوگا تو تجھ سے مانگیں گے، جوتے کا تسمہ ٹوٹے گا تو تجھ سے مانگیں گے کہ یا اللہ ہم نہ یہاں کا دکھ سہ سکتے ہیں، نہ موت کے بعد کا دکھ سہ سکتے ہیں۔ اے کریم آقا، ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے۔ یا اللہ یہاں کے موذی امراض سے بھی بچا، اور آگے آنے والے دکھ درد تکلیفوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں یہ ایمان کا کلمہ ہمیں ماں کی گود سے دیا، جب قبر کی گود میں جانے کا وقت ہو تو اسی کے ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جب تو میدان معاشر میں بلائے گا تو تیری جنت بھی آئے گی، تیری عزت بھی آئے گی، تیرے فرشتے بھی ہوں گے، تو بھی ہوگا۔ میرے مولا بڑے بڑے نیک لوگ ہوں گے، نیک بندے ندیاں، ہم تو یا اللہ وہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوں گے، ساری زندگی غفلتوں میں گزار کے دامن کو تار 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 کر کے تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ میں تمہیں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہ ملے گی جب میرے مولا تو یہ اعلان کرے ممتاز مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں منظوروں میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا۔ اے میرے مالک، ہم تو تیری دنیا کی چھوٹی سی آگ نہیں سہ سکتے، اسے جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ ہمارے آپ پہ کرم کرنا، رحم کرنا، فضل کرنا۔ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان سب بھائیوں میں آپس میں محبت فرما، اختلاف رائے کے باوجود آپس میں الفت و محبت فرما، مسجدوں کو قائم فرما، آباد فرما، جگہ جگہ مساجد کی فضا قائم فرما۔ یا اللہ اس کو جیسے تم نے اسے پوری دنیا کی تجارتی منڈی بنایا ہے، اس کو پورے عالم کی اسلامی مرکز بھی بنا دے، پورے عالم کا اسلامی مرکز بھی بنا دے، پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب بھی بنا دے۔ ان سارے بھائیوں کا مکانہ قبول فرما، سب سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی نبی کریم، آمین۔ السلام علیکم۔ وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رات ہم نے اعلان کیا کہ آج صبح کا بیان نہیں ہو پائے گا، پھر اس سفر میں فلائٹ میں تبدیلی کی وجہ سے، اور میں یوں کہوں گا کہ آپ لوگوں کی چاہت، دعاؤں اور اللہ کی مرضی کی سے ان کا قیام کچھ کمی ہو جائے، تو اس وجہ سے ہم نے درخواست کی کہ آئیں اور مختصر سی بات آپ لوگوں سے کریں۔ اگر طبیعت ان کی ناساز ہے لیکن ابھی وضو کر رہے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے۔ اللہ نے کائنات میں سب سے بڑھ کر حکمت اور دانائی اگر کسی کو دی ہے تو آپ نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دانائی اور حکمت یہ وہ دولت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ دانائی اللہ کا عطیہ ہے، یہی دانائی انسان کو فتنے اور فساد سے بچاتی ہے، یہی دانائی انسان کو رب تک پہنچاتی ہے۔ جب دعوت کی بات کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک